کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی کہ انصاف کی قیمت فلسطینی شہریوں کا قتل عام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ پر یہ بھی کہا، ہم غزہ کے شہریوں، خاص طور پر بچوں پر جنگ کے تباہ کن اثرات کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور ہم انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہاں امداد پہنچائی جا سکے۔ ٹروڈو نے حماس کے زیر حراست افراد کی فوری اور غیر مشروط رہائی پر زور بھی دیا۔ انہوں نے کہا کینیڈا اپنے شہریوں اور تمام غیر ملکی شہریوں کو غزہ سے نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ رفح کراسنگ پر نقل و حرکت کے بارے میں خبریں مثبت ہیں اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بشمول کینیڈین اور دیگر غیر ملکی شہری وہاں سے نکل سکیں۔ ہم شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج پر فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف سے 7 اکتوبر سے شروع کیے گئے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے، خواتین اور عام شہری تھے۔ حالیہ برسوں میں اپنے امیگریشن اہداف میں کئی بار اضافہ کرنے کے بعد کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 2026 میں 5 لاکھ نئے مستقل رہائشیوں کو خوش آمدید کہنے کے اپنے ہدف کو برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے کہا کہ اس ہدف کا مقصد لیبر سپلائی کو سپورٹ کرنا ہے، جبکہ رہائش اور صحت کی دیکھ بھال پر دباؤ کو کم کرنا ہے۔ ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کینیڈین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ماہرین اقتصادیات ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ ہے کہ ہمیں امیگریشن کے مائکرو اکنامک اثرات میں غوطہ لگانا ہوگا۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں اپنے امیگریشن کے اہداف میں مسلسل اضافہ کیا ہے تاکہ افرادی قوت کو بڑھایا جا سکے اور عمر رسیدہ آبادی کی مدد کی جا سکے۔ پچھلے سال حکومت نے 2023 میں 4,65,000 لوگوں کو مستقل رہائش دینے کا منصوبہ جاری کیا، جو کہ 2025 تک بڑھ کر 5 لاکھ تک جانے کا منصوبہ ہے۔ 2015 کے لیے امیگریشن کا ہدف 3 لاکھ سے کم تھا۔ مارک ملر نے کہا کہ حکومت اب اپنے منصوبہ بند امیگریشن انٹیک کو ختم کر رہی ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کے امیگریشن پروگرام میں کس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ان نمبروں کی ضرورت تھی، لیکن اب ہمیں ان پر ایک نظر ڈالنی ہوگی جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ معقول ہیں، جہاں ہمارے خیال میں یہ معنی خیز ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیچیدہ حسابات ہیں جو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما پیئر پالیور نے ٹروڈو پر ہوم ہیٹنگ آئل ٹیکس موقف کے ساتھ شہریت کی 2 قسمیں بنانے کا الزام لگایا۔ ٹروڈو کے بارے میں قدامت پسند رہنما کا کہنا ہے کہ وہ نسل، جنسیت، ویکسین کی حیثیت اور اب خطے کے لحاظ سے تقسیم کو فروغ دے رہے ہیں۔ قدامت پسند رہنما پیئر پالیور نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر الزام عائد کیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کاربن ٹیکس میں چھوٹ دے کر کینیڈینز کی 2 طبقے پیدا کر رہے ہیں، جو گھر کو گرم کرنے کا تیل استعمال کرتے ہیں، جبکہ گھرانوں کو لیوی ادا کرنے کے لیے دیگر ایندھن استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ہل پر ایک کنزرویٹو کاکس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پالیور نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہے کہ اٹلانٹک کینیڈا کے دیہی باشندوں کے ذریعے استعمال ہونے والے ایندھن کا ذریعہ حکومت کے 3 سالہ توقف کے دوران بغیر ٹیکس کے رہے گا۔ جسٹن ٹروڈو کے 8 سال بعد سب کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تقسیم کرتا ہے اور توجہ ہٹاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کینیڈین کو کینیڈین کے خلاف کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے۔ نسل، جنسیت، ویکسین کی حیثیت اور اب علاقہ، یہ اس کی تازہ ترین تقسیم اور فتح کی حکمت عملی ہے۔ پالیور نے ٹروڈو کے بارے میں کہا وہ ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کو بدنام کرنے والا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تیسری بار بمباری کی اور اس بار کی وحشیانہ کارروائی میں 200 فلسطینی شہید اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے آج مسلسل تیسرے روز بھی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جس میں ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس وحشیانہ بمباری کے بعد اقوام متحدہ نے اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہے،
اسرائیل باز رہے۔ اسرائیل کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی، جبکہ 777 فلسطینی زخمی ہیں اور 120 لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری میں اب تک 8,700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصف تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ 22,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت پر اس کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ بھی جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کرنے لگا ہے۔ صدر جو بائیڈن، جو جنگ بندی کو حماس کے مضبوط ہونے کا باعث سمجھتے تھے، نے اب کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جنگ میں توقف کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح غزہ سے مصر میں داخل ہو کر علاج کرانے یا انخلا کے لیے بھی 596 غیر ملکیوں اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو رفح بارڈر سے جانے دیا گیا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 8,800 کے قریب فلسطینی شہید اور 22,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,400 سے زائد اسرائیلی بھی مارے گئے۔ اسرائیلی بمباری میں 4 بڑے اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، جن میں ملک کا واحد کینسر کا اسپتال بھی شامل ہے، جبکہ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ میں ایندھن کی فراہمی نہ ہونے سے اسپتال کے جنریٹرز بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ کو بجلی، خوراک، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند کر رکھی ہے، جبکہ رفح کراسنگ کو قطر کی ثالثی کے باعث محدود پیمانے پر کھول دیا گیا اور 100 سے زائد امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ روس نے جوہری تجربات پر عائد پابندی کے معاہدے کی توثیق کو منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جوہری تجربات نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق منسوخ کرنے کے قانون پر دستخط کر دیے۔ روسی پارلیمنٹ جوہری معاہدہ نہ کرنے کی توثیق منسوخ کرنے کا قانون پہلے ہی منظور کر چکی تھی۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قانون منظوری کے بعد روسی صدر پوتن کے دستخط کے لیے بھیجا گیا تھا۔